اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، 20ویں جزء قرآن 20ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں 10 پیغامات کا انتخاب کر کے حاضر ہیں. سورہ مبارکہ قصص کی آیات مورد گفتگو ہیں. سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں آیت میں خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ انسان کو بھی مستضعف لوگوں کی حمایت کرنی چاہیے، اور خداوند متعال کا ارادہ اور مشیت بھی یہی ہے کہ مستضعف لوگ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے ان کی حمایت کی جائے. ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کی یہ مشیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے، انہیں ضعیف کر دیا گیا ہے، انہیں زمین میں توانائی دی جائے، انہیں آئمہ پیشوا بنایا جائے اور انہیں زمین کا وارث بنایا جائے. واضح طور پر پیغام دیا کہ اللہ مستضعفین کا پشت پناہ ہے. حضرت امام خمینی نے 40 سال پہلے انقلاب اسلامی کی ابتدا میں اور اس سے پہلے بھی، اور جب ظاہری حکومت آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی، اس وقت بھی آپ نے ہمیشہ مستضعفین کی حمایت کا نعرہ لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکتب امیر المؤمنین کے ایک ممتاز شاگرد تھے. اور امام خمینی فرماتے ہیں میرے خیال میں محروم اور مستضعف لوگوں کی خدمت سے بالا اور بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. بہت بڑا کلام ہے امام خمینی کا کہ میری نظر میں شاید سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی خدمت کی جائے. دوسرا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ الہی انسان کبھی بھی مجرم لوگوں کی دوستی، ان کی حمایت نہیں کرتا، ان کے ساتھ نہیں ہوتا، مجرموں کے ساتھ نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ قصص کی 17ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. آپ فرما رہے ہیں اے اللہ، جو تو نے مجھے قدرت دی، جو تم نے مجھے طاقت دی، مجھے عطا کی، تو میں تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ قدرت، یہ طاقت کبھی بھی مجھے ایسا نہ بنائے کہ میں مجرموں کا یہ دوست بن جاؤں، ان کا پشتیبان بن جاؤں، ان کی حمایت کرنے والا بن جاؤں. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے اللہ، میں ہرگز ظالموں کا، مجرموں کا حامی نہیں بن سکتا. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نبی گرامی اسلام سے نقل کرتے ہوئے اذا کان یوم القیامہ نادى مناد این الظلمہ واعوانہم. قیامت والے دن نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کے مددگار تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو ان کی پشت پناہی کرتے تھے، کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے. حالانکہ یہاں پر حتیٰ کہ یہ لفظ بھی ذکر ہوا کہ ظالموں کی حمایت میں قلم میں سیاہی کو بھرنا یا اس زمانے کے اعتبار سے قلم کو سیاہی میں بھگونا، اس حد تک بھی اگر ظالم کی حمایت میں کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا فاحشروہم معہم، ان سب کو مجرموں کے ساتھ محشور کرو، ان سب کو نکالو، ان سب کو سزا دی جائے گی. اتنا سخت پیغام ہے کہ انسان مومن کو کسی بھی حالت میں مجرموں کا ساتھی نہیں ہونا چاہیے. خداوند متعال ہمیں
حق و حقانیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا پیغام سورہ مبارک قصص سے آیت نمبر 23 سے قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو مخلوط نہیں ہونا چاہیے، ایک محفل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں شادی بیاہ کی رسمیں مخلوط ہیں، حتیٰ بعض علاقوں میں تو مجالس اہل بیت میں بھی ایک ہی پنڈال میں بغیر کسی حجاب کے بٹھایا جاتا تھا۔ انقلاب اسلامی کے بعد اس میں بہت بہتری دیکھنے میں آئی۔ قرآن مجید اس اختلاط کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ الہی انسان قرآن کا شاگرد کبھی بھی مخلوط محفل کو پسند نہیں کرتا۔ قصہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے مدین میں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کنویں پر یا جہاں پر پانی موجود تھا وہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں اور وہ سقایت کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کی نکاح پڑی تو وہاں پر دیکھا کہ 2 خواتین موجود ہیں، 2 عورتیں موجود ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت موسیٰ نے ان کے پاس جا کر کہا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پر 2 عورتیں کھڑی ہیں لیکن وہ کنویں کے قریب نہیں ہو رہی، ذرا فاصلے پر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان عورتوں کے پاس جا کر پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تم آگے بڑھ کر کیوں اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کر رہی، تم کیوں جدا کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کریں گی یہاں تک یہ مرد ہٹ جائیں، پھر ہم سیراب کریں گی۔ کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنی بھیڑوں کو سیراب نہیں کریں گی یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَأَبُونَا شیخٌ کبیر، ہمارا والد ہے اور کوئی مرد نہیں ہے، فقط ہمارے گھر میں ہمارا والد ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ یعنی بتایا کہ پانی پلانا جہاں پر مرد جس مقام پر آتے ہوں وہاں مردوں کو جانا چاہیے۔ ان 2 عورتوں کے آنے کی وجہ یہ تھی جو کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک تو مرد جائیں گے تو ہم پلائیں گی، ہم مخلوط نہیں ہوں گی، ان کے قریب نہیں ہوں گی، اور دوسرا عذر پیش کیا ہم نہ آتی، فقط ہمارے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے اور وہ بوڑھا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آ رہی۔ تو یہ ایک بہترین اخلاقی درس دیا قرآن مجید نے ہمیں کہ کسی بھی محفل میں، حالانکہ وہ بہت ہی اوپن محفل ہوگی، ایک میدان میں ایک کنواں ہوگا، ایک کھلی جگہ ہوگی، لیکن وہاں پر بھی قرآن نے بتایا کہ مردوں اور عورتوں کو اختلاط کی، قریب ہونے کی، ایک ہی منبع پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی، وہ اجازت ممدوح نہیں ہے، اس اختلاط سے بچنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین کا چونکہ حکومت کا دائرہ اور استقرار زیادہ عراق میں تھا تو آپ بھی ایک جگہ پر آپ سے نقل ہوا کہ آپ نے اہل عراق کو ایک موقع پر مخاطب فرمایا، اہل عراق راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور عورتیں ان کے قریب سے گزرنے پر مجبور ہوتی تھیں، تو عراق کے ان لوگوں کو امیر المؤمنین تنبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، توبیخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا اہل العراق، اے اہل عراق، نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ راستے پر تم موجود ہوتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری عورتوں کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ دھکم پیل کا ایک منظر پیدا ہوتا ہے وہاں پر۔ اما تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں ہے؟ یعنی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو عورتوں کی گزرگاہ ہے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو پس الہی انسان اختلاط سے پرہیز کرتا ہے، وہ خاتون مردوں کی محفل میں نہیں آتی اور مرد عورتوں کی محفل میں نہیں جاتے، یہ قرآن مجید کا ہمیں پیغام ہے۔ چوتھا پیغام
جو قرآن مجید نے ہمیں دیا وہ یہ پیغام ہے کہ خواتین کے لیے بالخصوص حیا و عفت انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ الہی خاتون وہ ہے جو حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہو۔ اسی قصے حضرت موسیٰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ان خواتین کی بھیڑوں کو سیراب کر دیا تو وہ لے کر گھر گئیں، اور وہاں گھر میں جا کر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک شخص تھا اور اس نے ہماری مدد کی، وہ اچھا شخص تھا۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ اسے گھر بلا کر لاؤ اس آدمی کو۔ تو ایک بیٹی ان میں سے گئی، قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو بہنوں میں سے ایک بہن باہر نکلی اور حضرت موسیٰ جو کہ درخت کے نیچے تھے ان کے پاس آئی، اور وہ جب چل رہی تھی تو وہ حیا کے دامن میں چل رہی تھی، اپنے آپ کو سمیٹ کر چل رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے چلنے سے اس کا با حیا ہونا ثابت ہو رہا تھا، اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور جو شخص صاحب ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی صاحب حیا کے لیے ہی تو بہشت ہے، وہی بہشت میں جائے گا۔ پھر فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جو شخص حیا نہیں رکھتا گویا کہ وہ ایمان بھی نہیں رکھتا۔ پانچواں پیغام 20ویں پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، سورہ مبارکہ قصص، اس کی 54 نمبر آیت، اس میں قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کو جواب دو۔ لیکن یاد رکھیے قرآن مجید ہر برے شخص کو اچھائی سے جواب دینے کا حکم نہیں دے رہا۔ یہاں پر فرمایا سورہ مبارکہ قصص کی 54ویں آیت کا ایک حصہ یدرؤون بالحسنہ السیئہ، وہ دوسرے لوگوں کی برائی کا دفع اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اچھائی صاحبان ایمان کے لیے ہے، یہ اچھائی ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان تو نہ ہو لیکن دشمن نہ ہو، ان لوگوں کے لیے ہے، وگرنہ جو لوگ دشمن ہیں، جو کافر ہیں، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ مبارکہ فتح میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا کہ ہر شخص کی برائی کا جواب اچھائی سے نہیں دے سکتے۔ محمد رسول اللہ ارشاد ہوا، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، شدید ہیں، وہ رحماء بینہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، انتہائی رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اچھائی کے ساتھ جواب دینا ہر موقع پر ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مقابل کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے، اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے ظلم کو اس کے منہ کے اوپر سختی سے مارنا پڑے گا۔ کیا خوب کہا ہے مرحوم شہریار نے مولا امیر المومنین کے بارے میں، اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا، اور کہتے ہیں کہ بجز از علی کے گوید بے پسر کہ قاتل من، علی کے علاوہ کون وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا قاتل چو اسیر توست، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں قید ہے، اکنون بے اسیر کن مدارا، تو میرے قاتل کے ساتھ وہ سلوک کرو جو قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی امیر المؤمنین باوجود کہ بدترین شخص ہے وہ، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات جو منبع حسنات ہیں وہ خواہش کر رہے ہیں کہ میرے قاتل کے ساتھ فی الحال قیدیوں والا سلوک کیا جائے، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں۔ چھٹا درس قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ مومن جو کہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا اعتقاد ہوتا ہے قیامت کے اوپر، لہٰذا وہ دنیا کو دائمی نہیں سمجھتا، بلکہ اسے
دنیا کے مال و ثروت جو کہ حلال مال و ثروت ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ قصص کی 76 سے 81 نمبر آیت میں انہی مطالب کی طرف اشارہ ہوا۔ وہاں اس زمانے میں ایک ثروت مند شخص تھا جس کا نام آپ نے بھی سنا، قارون۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ خالہ زاد بھائی تھا۔ بہرحال وہ اپنے زمانے میں تھا۔ اور یاد رکھیے کہ قارون ابتداءً کافر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے نبی کا بہترین ساتھی تھا، اور جو لوگ کوہ طور پر دعا کے لیے جا رہے تھے ان لوگوں میں بھی قارون شامل تھا۔ ہم نبی گرامی اسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ قارون بنیادی طور پر نبوت پرست تھا، الہی دین پر تھا، حضرت موسیٰ کے بہترین ساتھیوں میں سے تھا، اہل دعا تھا، اسی وجہ سے تو کوہ طور کے لیے اس کا بھی انتخاب ہوا۔ لیکن جب اس کے پاس مال و ثروت آئی، مال و دولت آئی، تو وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ یہ مجھے دی گئی ہے مال و دولت، اور یہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں بہت بڑا عاقل و فہیم ہوں۔ اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگ گیا، اللہ کی سلطنت سے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا۔ اسے سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات نہ مانی۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اس نے ایسا نہ کیا اور اس نے اس چیز سے فائدہ بھی نہ اٹھایا۔ یہاں پر ارشاد ہوا انہی آیات کے درمیان نبی گرامی اسلام کو اور ہم سب کو گویا کہ یہ وصیت کی گئی، یہ رہنمائی کی گئی، یہ بات بتائی گئی کہ وہاں پر وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ایک اعتبار سے تو اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ تو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کی اتباع کرو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، آخرت کو نہ بھول جاؤ، دنیا سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے آخرت کے لیے جاؤ۔ اور دوسری طرف گویا کہ ہمیں رہنمائی کی گئی، اور واقعاً ہمیں رہنمائی کی گئی، کہا گیا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم سنبھال کے رکھو، تلاش کر کے رکھو، تم آخرت کی دنیا کے لیے کچھ بچا کے رکھو، الدار الآخرہ، آخرت کے لیے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ حصہ کیا ہے؟ حصہ سلامتی ہے، حصہ جوانی ہے، حصہ قوت ہے، حصہ فراغت ہے، حصہ شادابی ہے۔ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں دنیا میں ان کو یوں استعمال کرو کہ وہ آخرت کے لیے تمہارا توشہ بن جائیں۔ تمہارے پاس ایک بہترین اعمال کا مجموعہ ہونا چاہیے جس کو تم آخرت میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کر سکو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طریقے سے اچھے بن جاؤ جس طریقے سے خداوند متعال تمہارے ساتھ اچھا ہے، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، جیسے اللہ نے تمہیں بزرگواری دی ہے، جیسے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم بھی اپنی عزت کو بچانے والے، دوسروں کو عزت دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد کی خواہش نہ کرو، زمین میں فتنہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یاد رکھو کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو حقیقتاً ایک کھیت کی مانند ہے جس میں جو تم نے بونا ہے آخرت کے لیے اسی کو کاٹنا ہے۔ خداوند متعال ہمیں دنیا میں اپنی آخرت کے لیے بہترین نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7واں پیغام، قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ کسی بھی قسم کا تکبر ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے وہ تکبر مال کا ہو، چاہے وہ تکبر اولاد کا ہو، چاہے وہ تکبر سلطنت کا ہو، چاہے وہ تکبر علم کا ہو۔ عجب بات ہے کہ علم کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی قصہ
قارون میں سورہ قصص کی 78ویں آیت میں واضح طور پر جب اسے کہا گیا کہ انسان بن جاؤ، اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، حضرت موسیٰ کے مقابلے پر نہ آؤ، گمراہی کے راستے کو اختیار نہ کرو، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے یہ اس علم و عقل اور شعور کی بنیاد پر ہے جو میرے پاس ہے۔ یعنی اس نے اس سارے مال کی بنیاد اپنے علم اور اپنی فراست اور اپنی ذہانت کو قرار دیا۔ البتہ یہاں بڑا لطیف جملہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا انما کسبتہ، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کسب کیا ہے، کہا کہ یہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا کہ انما آتانی اللہ، اگر وہ یہ کہہ دیتا یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درمیانی کلمہ اس نے کہا وہ اللہ پر بھی جانتا تھا، اللہ کے ساتھ بھی کسی موقع پر اس نے دل لگایا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ مجھے تو دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر، میری فراست کی بنیاد پر، لیکن خداوند متعال کو یہ فراست کا اظہار تکبر کے ساتھ کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ خداوند متعال اس طرز تفکر اور اس تکبر کے متعلق فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم سے پہلے جو اقوام تھیں جو پہلے گزری ہیں اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے اور ثروت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے۔ اللہ کو نہ ثروت کا تکبر پسند ہے، نہ طاقت کا تکبر پسند ہے، نہ علم کا تکبر پسند ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے عاجز بندوں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 8واں درس اور زیادہ بنیاد ان دروس میں اخلاقی پہلوؤں کی طرف زیادہ ہے۔ 8واں درس، 8واں پیغام ہمیں جو ملتا ہے جس کا انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کو تفاخر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے تکبر کی بات تھی، غرور کی بات تھی، اب فخر و مباحات کی بات ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز قابل قبول ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ تفاخر اللہ پسند نہیں کرتا۔ مومن کے پاس اگر ثروت ہو تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن تفاخر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے مومنین کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ایسا زرق برق لباس پہننا کہ معاشرے کے متوسط افراد یا سفید پوش افراد احساس کمتری کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محافل میں تفاخر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سورہ مبارک قصص کی 79 آیت میں کہتا ہے کہ قارون کی بھی رفتار ایسی ہی تھی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جب اپنی قوم میں نکلتا تھا تو بڑی زینت کے ساتھ نکلتا تھا، بڑے زرق برق انداز کے ساتھ نکلتا تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب اہل نجران آئے تو اس وقت وہ نبی گرامی اسلام کی خدمت میں بڑے زرق برق لباس کے ساتھ آئے، اور نبی گرامی اسلام نے یہی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو اللہ کبھی تفاخر کو پسند نہیں کرتا۔ کہا کہ تفاخر تو قارون کا کام ہے، وہ اپنی قوم پر زینت کے ساتھ نکلتا تھا، وہ اپنی ثروت کے ساتھ نکلتا تھا۔ اللہ کو یہ تفاخر پسند نہیں ہے، دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانا، بڑی گاڑی ہو، بڑا لباس ہو، بڑا انداز ہو، تاکہ لوگوں کے اوپر وہ اپنی ثروت کے ذریعے سے روب ڈال سکے، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو صرف عمل صالح اور ایمان پسند ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عجبا للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفہ ثم ہوا غدا جیفا، مجھے تعجب ہوتا ہے اس متکبر پر، اس فخر کرنے والے شخص پر جو گزشتہ روز تک ایک انتہائی نجس قطرہ تھا اور آنے والے کل وہ مردار بن جائے گا۔ گزشتہ کل وہ نطفہ تھا، آنے والے کل اس نے مردار بن جانا ہے، اور وہ تفاخر کرتا ہے۔ لہٰذا
تفاخر کا حق انسان کو کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہے۔ 9واں درس، 9واں پیغام جو ہمیں اس 20ویں پارے سے ملا اور جس کا انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان برتر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم معمولاً سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ بعض اوقات تربیتی پہلوؤں میں بھی اس منفی انداز کو اپنایا جاتا ہے۔ ہم تو ایسے ہوتے تھے، ہمارا تو یہ ہوتا تھا، ہم تو اس طریقے سے ان سہولتوں میں ہوتے تھے، ہمارے استاد تو اس قسم کے ہوتے تھے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بہت سی چیزیں یہاں نقل کی جا سکتی ہیں۔ سورہ مبارکہ قصص کی 83ویں نمبر آیت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمہیں برتری کا اظہار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حکم خداوند متعال ہوا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو آخرت ہے، یہ جو ابدی زندگی ہے، ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے قرار دی ہے، یعنی وہ کامیاب لوگ ہوں گے وہاں پر۔ کون لوگ؟ لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں کسی بھی قسم کی نہ برتری چاہتے تھے، نہ تسلط چاہتے تھے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اب انسان کو صاحبان مسئولیت کو، جن کے ذمہ داریاں ہیں، جو اداروں کو چلانے والے ہیں، جو مختلف قسم کے پروگرامز کو چلانے والے ہیں، ان کو صدق دل سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب وہ جھانکیں گے تو صاحبان تقویٰ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس راستے سے ہٹا ہوا ہے تو اسے اپنے عمل کے اوپر تجدید نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی کامیابی فقط صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ کتنا خوبصورت انداز گفتگو ہے حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ شکشکیہ کے آخری حصے میں، کہ وہاں پر مولا امیر المؤمنین اس بیعت اور اس خلافت کے متعلق جو ظاہری طور پر آپ کو زندگی کے آخری حصے میں قبول کرنا پڑی، فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر حاضرین کی موجودگی کی وجہ سے، مدد کرنے والوں کے قیام کی وجہ سے میرے اوپر حجت قائم نہ ہو جاتی، اصرار کرنے والے بھی موجود ہیں، مدد کرنے والے بھی موجود ہیں، وما اخذ اللہ علی العلماء، اور اسی طریقے سے خداوند متعال نے علم رکھنے والوں سے یہ عہد بھی لے رکھا ہے کہ اللہ یقاروا علی قزۃ ظالمین، کہ وہ کبھی بھی ظالم کی شکم پری پر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، ولا صغب مظلوم، اور نہ ہی مظلوم کی گرسنگی کے موقع پر وہ خاموشی کو اختیار کریں گے۔ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، میں خلافت کی اس رسی کو اس خلافت کی اونٹ کی کوہان کے اوپر ڈال دیتا۔ میرے اوپر یہ حجتیں تمام ہو گئی ہیں، میں نے ظالم کی سختی کے ساتھ بہکونی کرنی ہے، میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اس وجہ سے فقط میں میدان میں آیا ہوں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کسی بھی صورت میں اس خلافت کو قبول نہ کرتا، یہ خلافت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو پس مولا امیر المومنین نے ہمیں یہ بتایا، اے لوگو جان لو، یہ جو دنیا کی ظاہری ذمہ داریاں ہیں، اگر تو تم اس کے حقدار ہو تو پھر اسے پورا کرو، اور اگر حقدار نہیں ہو تو پھر اسے اپنانے کی کوشش نہ کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو پس جب مولا امیر المؤمنین جیسا شخص اپنی بڑائی کو بیان نہیں کرتا تو ہم کیا چیز ہوتے ہیں کہ اپنی برتری کو بیان کریں، اپنے سن و سال کو بیان کریں، اپنی قدرت کو بیان کریں، اپنے چاہنے والوں کی تعداد کو مثال کے طور پر بیان کریں، اپنے کسی بہت بڑے زیر نظر کسی مکتب کی طرف ہم اشارہ کریں۔
قرآن مجید ہمیں اس تفاخر سے بھی سختی کے ساتھ روکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمل امیر المومنین بھی ہمارا اسی مطلب کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ 10واں اور آخری پیغام 20ویں پارے سے قرآن مجید نے سختی سے ہمیں کہا کہ لہو و لعب کی مجالس سے، محافل سے دور رہو۔ قصہ حضرت لوط اور سورہ مبارکہ عنکبوت اس کی 29ویں آیت میں ارشاد ہوا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، مردوں کے ساتھ آمیزش کرتے ہو، ہم جنس گرائی کرتے ہو، تم اپنی لذت کو مردوں کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم انسانی تخلیق اور ازدواج کا مقصد کہ اولاد آدم بڑھے، اس نسل کو قطع کرنے پر لگے ہوئے ہو، اس نسل کو ختم کر رہے ہو۔ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم راستوں کو ناامن کرتے ہو، حملہ آور ہوتے ہو مسافروں کے اوپر۔ ظاہری طور پر یہ ترجمہ بہتر اور رسا ہے کہ تم نسل کشی کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر انسان مرد کا مرد سے تعلق ہوگا تو انسانی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا، انسان کی نسل باقی نہیں رہ سکتی، نسل ختم ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ تفسیر نمونہ نے بھی لکھا گیا اور دیگر تفاسیر میں بھی یہ مطلب ملتا ہے، تقطعون السبیل، تم نسل کشی کر رہے ہو اس راستے کو جو اللہ کا راستہ ہے کہ فرزند آدم کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کو قطع کر رہے ہو۔ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی محافل میں اس چیز کا ارتکاب کرتے ہو کہ اللہ کی معصیت بھی کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو دکھا کر کرتے ہو۔ قوم لوط اتنی گمراہ تھی کہ جب وہ ہم جنس بازی کرتی تھی تو وہ ایک محفل سجاتی تھی اور اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کے سامنے اس حرام عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم منکر کو اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں اعلانیہ طور پر انجام دیتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو قوم لوط مذاق اڑاتی تھی، ٹھٹھا کرتی تھی اور آگے سے کہتی تھی ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ہمیں اس تبلیغ کرنے کی بجائے تم اللہ کے عذاب کو لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہم اپنے بری کام سے نہیں رکیں گے، ہم اس برائی سے نہیں رکیں گے، ہم اپنی نسلوں کو ختم کر کے ہی رہیں گے، ہم اپنی لذت کو ہم جنس بازی سے پورا کریں گے۔ تم اگر عذاب لا سکتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ قرآن مجید اس سے روکتے ہوئے نظر آتا ہے، قرآن مجید اس کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره، مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسی مجلس میں بیٹھا رہے کہ جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جبکہ وہ اس نافرمانی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی محافل میں ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص شادی کی محافل میں جاتے ہیں تو وہاں پر لہو و لعب بھی ہے، وہاں پر موسیقی بھی ہے، وہاں پر مخلوط مجمع بھی ہے، اور ہم نے پہلے عرض کیا پیغامات قرآن میں کہ قرآن مجید اختلاط کی مذمت کرتا ہے، مخلوط رہنے سے روکتا ہے، الہی انسان کی نشانی بتاتا ہے کہ وہ مرد اور خواتین مخلوط محافل کو منعقد نہیں کرتے۔ تو یہ آیا بھی، یہ فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی محفل میں آپ گئے ہیں، برائی ہو رہی ہے، یا تو اس برائی کو روکو، اگر نہیں روک سکتے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس محفل کو چھوڑ دو۔ خداوند متعال ہمیں نیکیوں کا رواج دینے والوں میں سے قرار دے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔